بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر امریکہ اور محمد بن سلمان کے پلان کے مطابق سب کچھ چلتا رہتا نا تو اب تک سعودی عربیہ اسرائیل کو قبول کر چکا ہوتا، لیکن اس وقت ان کے راستے میں کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی فیکٹر ہے سعودی عوام، جن کی ایک بہت بڑی تعداد اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات کے خلاف ہے۔ حال ہی میں عرب ریسرچ سینٹر کے ایک تھنک ٹینک نے 13 عرب ممالک میں سے ایک سروے کروایا، جس میں 28,000 شہریوں کو سیمپل بنایا گیا، ان سے رائے لی گئی، اور رزلٹ یہ سامنے آیا کہ عرب ممالک کے 88% عوام نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی، تسلیم کرنے کی مخالفت کی، اور صرف 6% عوام جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی ہیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ یا کسی اور ملک نے سروے نہیں کروایا، بلکہ عرب ریسرچ سینٹر کے تھنک ٹینک نے یہ سروے کروایا۔ اب اس سروے میں موریتانیہ، موراکو، الجزائر، ٹیونس، مصر، سوڈان، فلسطین، لیبنان، عراق، سعودی عربیہ، کویت اور قطر، ان سب کے عوام کو شامل کیا گیا۔ سعودی عربیہ میں 65% لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی، اور 29% نے اپنی رائے دینے سے ہی انکار کر دیا۔ سوڈان میں صرف 13% لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کی، اور 69% نے مخالفت کی۔ الجزائر میں 99% اور اردن میں 93% لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی۔ اس وقت محمد بن سلمان الگ اپنی ضد پر ہیں۔ انہوں نے یہ ٹھانی بھی ہے کہ انہوں نے ہر حال میں اسرائیل کو تو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس لیے انہوں نے ہر طرح سے گراؤنڈ بھی تیار کرنا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے امام کعبہ سے خطبات دلوائے تاکہ سعودی عربیہ کے عوام کے ذہنوں میں سے اسرائیل کے خلاف نفرت کو ختم کیا جا سکے، اور اب اس سب کام کے لیے میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے سعودی عربیہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ امن معاہدے پہ دستخط نہیں کر دیتا۔ لیکن اب حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ سعودی حکام کی جانب سے فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پہ بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ مطلب سعودی عربیہ کے حکمران جو ماضی میں اسرائیل اور ان کے فلسطین کے ساتھ رویے پر تنقید کرتے تھے، اور عرب میڈیا جس ملک میں صہیونی ریاست کہتا تھا، اب وہی سعودی عربیہ اس ملک کے ساتھ نارمل سفارتی تعلقات کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سعودی عربیہ کے سابق انٹیلیجنس چیف اور کئی سال تک واشنگٹن میں سعودی عربیہ کے سفیر رہنے والے شہزادہ سلطان بن بندر نے ایک انٹرویو دیا، جس پر انہوں نے خلیجی عرب ریاستوں کے اسرائیل کے ساتھ امن کی کوشش پہ فلسطینی رہنماؤں کی تنقید پہ شدید غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلیجی ممالک کے حکمرانوں پر اس قدر برے انداز میں تنقید بالکل قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ اپنے مقصد کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل فلسطینی قیادت نے ان ممالک کو، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر کے سفارتی تعلقات بحال کر لیے، ان کے اس عمل کو دھوکہ دہی اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی تشبیہ دی گئی۔ ایسے شہزادہ بندر نے اپنے انٹرویو میں فلسطینی قیادت کی نہ صرف تاریخی ناکامیوں کو گنوایا، بلکہ یہ بھی کہا کہ جب فلسطین کی قیادت آپس میں اتفاق سے نہیں رہ سکتی تو امن معاہدہ کیا کریں گے۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ پیلسٹینین اتھارٹی غرب اردن میں اقتدار میں، جبکہ پیلسٹینین اسلامک موومنٹ حماس غزہ میں برسر اقتدار ہے، اور ایسی صورتحال میں فلسطینی سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر حال میں سعودی حمایت حاصل ہو۔ اور یہ سب وہ باتیں جو کہ کوئی بھی اہلکار جو اتنی اہم پوزیشنز پر اپنی خدمات انجام دے چکا ہو، ایک تجربہ کار سفارتکار ہو، سعودی اسٹیبلشمنٹ کا ستون مانا جاتا ہو، وہ یہ باتیں شاہی خاندان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتا۔ نہ ہی سعودی عربیہ جیسے ملک میں کوئی بھی ریاستی ٹی وی چینل شاہی خاندان، خاص طور محمد بن سلمان کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ آن ایئر کر سکتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ جدہ اور ریاض سے بڑی تعداد میں چھپنے والے سعودی اخبار عکاظ میں بھی فلسطینی عوام کے خلاف آرٹیکل شائع ہوا۔ اسے فلسطینی عوام اور ان کی جدوجہد کو سعودی دشمن قرار دیا گیا۔ یہ آرٹیکل معروف سعودی کالم نگار محمد السائد نے لکھا، جس کا ٹائٹل تھا فلسطینی غیر جانبدار سے سعودی دشمن بننے تک، اور اپنے آرٹیکل میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی عوام اور ان کے رہنما انقرہ اور تہران کے ہاتھوں میں ناچنے والی کٹ پتلی ہیں۔ فلسطینی عوام نے نہ صرف گزشتہ 6 دہائیوں سے عرب فوجی اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف جنگ لڑی، بلکہ اسرائیل اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے سے زیادہ عربوں کا مقابلہ کیا، اور فلسطینی عوام اور ان کی جدوجہد کا مذاق اڑاتے ہوئے یہاں تک بھی کہا کہ یہ بھوکی مزاحمت ہے اور شوم جدوجہد ہے، اور سعودی عوام کو سعودی کونسل خانے اور سفارت خانوں کے خلاف اور ان سعودی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ پر مبنی ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ فلسطینی عوام اور ان کے رہنماؤں نے سعودی حکام کے خلاف دشمنوں والا اپنا موقف اپنائے رکھا، اور ساتھ ہی آرٹیکل میں یہ بھی لکھا کہ سعودی عربیہ صرف یہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کی مصیبت کو ختم کر ڈالے، جبکہ پیلسٹینینز کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ سعودی عوام ان اذیتوں اور توہینوں کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔
ان سب چیزوں سے اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ بہت سے سوچے سمجھے منصوبے سے محمد بن سلمان نے مساجد میں اسرائیل کے خلاف نفرت انگیز خطبات بند کروا دیے، پھر اسرائیل کی حمایت میں امام کعبہ اور دوسرے اماموں سے خطبات دلوائے گئے، یہاں تک کہ کتابوں میں بھی اس مواد کو ختم کروانا شروع کر دیا جو کسی بھی طرح اسرائیل کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اور اب میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ سعودی شاہی خاندان اپنے عوام کو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کریں۔ سعودی عرب ماضی میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں کر چکا ہے۔ محمد بن سلمان جو اس وقت سعودی عرب کے تمام حکومتی امور چلا رہے ہیں، وہ خود کئی بار اسرائیل کے خفیہ دورے کر چکے ہیں، اور سعودی عربیہ کے اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور رابطے کئی سالوں سے جاری ہیں، اور اسرائیلی میڈیا بھی اب کھل کر یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل اور ریاض کی حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں۔ اس کے علاوہ عرب ممالک میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے میڈیا گروپ الجزیرہ بھی یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ محمد بن سلمان اشاروں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن ایک طرف مسئلہ سعودی عوام کا ہے، دوسری جانب اسرائیلی عوام کا ہے۔ سعودی عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتے، اسرائیلی عوام اپنے ہی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پہ ہیں اور ان کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ ویسے تو کرپشن، معاشی بدحالی اور کرونا کے خلاف ناکامی پہ کئی ماہ سے مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن اب سیکورٹی فورسز کے تشدد آمیز رویے کے باعث نہ صرف یہ مظاہرے جو ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں بلکہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، اور روز بروز ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے ہیں کہ جمہوریت یا انقلاب اور نیتن یاہو کے مستعفی ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بن سلمان کو امریکہ کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اور آنے والا نومبر امریکہ کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس میں فیصلہ ہوگا کہ امریکہ میں اگلی حکومت ہوگی کس کی، ٹرمپ ہی دوبارہ صدر بنیں گے کہ نہیں، اور یہی پالیسیز کنٹینیو کریں گے یا پھر کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ ان سب فیکٹرز کی طرف سے محمد بن سلمان ابھی تک وقت درکار ہے، کیونکہ روایتی طور پہ سعودی عرب کسی بھی پالیسی میں تبدیلی کے حوالے سے ہمیشہ سست روی سے کام لیتا ہے اور ہر پہلو سے صورتحال کا پہلے مکمل جائزہ لیتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب بھی محمد بن سلمان اپنی عوام کا ذہن بدلنا چاہ رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے حالات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ ساتھ تعلقات کو منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی عوام اسے آسانی کے ساتھ قبول کر لے اور کسی طرح کی بغاوت ان کے شاہی خاندان کے خلاف سر نہ اٹھا سکے۔ بہت ہی تیزی سے خطے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کو فالو کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو، یہ گھنٹی کا نشان ہے، اس کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔